السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس وائرس کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ رکھے، ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، جو کہ ہے سبق نمبر 3۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 2 میں ہم نے رموز اوقاف کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رموز اوقاف کی تعداد 7 ہوتی ہے۔ ابتدائی 3 رموز اوقاف کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھا تھا۔ اب رہ جانے والے 4 رموز اوقاف کے بارے میں ہم سبق نمبر 3 میں پڑھیں گے۔ آپ کی یادداشت کے لیے جو رموز اوقاف ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھے وہ یہ تھے: ختمہ، سوالیہ، تفصیلیہ۔ اب آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم 7 کے 7 رموز اوقاف کو ایک نظر دوبارہ دیکھتے ہیں، جو کہ ہیں ختمہ، سوالیہ، تفصیلیہ، قوسین، ندائیہ یا فجائیہ، وقفہ اور واوین۔ تو ہم بڑھتے ہیں قوسین کی طرف۔ قوسین جمع ہے قوس کی۔ قوس کمان کو کہتے ہیں۔ قوسین میں عبارت کا وہ حصہ تحریر کیا جاتا ہے جس کا بظاہر عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ عبارت کی وضاحت میں مددگار ہوتا ہے۔ مثلاً اسکول کا کتب خانہ جس میں 50,000 کتابیں تھیں جل کر راکھ ہو گیا۔ اسکول کا کتب خانہ جل کر راکھ ہو گیا، اصل جملہ یہ ہے، لیکن اس جملے کی وضاحت کے لیے قوسین میں لکھ دیا گیا کہ جس میں 50,000 کتب تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے علامت وقف کی طرف، جو کہ ہے ندائیہ یا فجائیہ۔ پیارے بچوں، یہ علامت ایسے جملوں میں لگائی جاتی ہے جن میں کسی جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے، مثلاً مسرت، غم، غصہ، نفرت، خوف یا تعریف وغیرہ۔ مثال دیکھیے: افسوس، پاکستان میچ ہار گیا۔ اب افسوس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں دکھ کے جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خبردار، آگ کے قریب مت جانا، غصے کے جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے جملے جن میں کسی بھی جذبے کا اظہار کیا جائے، ان میں ندائیہ یا فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی علامت وقف کی طرف، جو کہ ہے وقفہ یا سکتہ۔ پیارے بچوں، یہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے جس میں ذرا سا ٹھہر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وقفہ جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے یا ایک جز کو دوسرے جز سے علیحدہ کرتا ہے۔ مثلاً پنجاب، اب آپ دیکھیے پنجاب کے بعد وقفہ کی علامت ہے، یعنی کہ پنجاب اور سندھ کے درمیان میں وقفہ کی علامت لگا دی گئی ہے، تو پنجاب سے سندھ کو علیحدہ کر دیا گیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان کے صوبے ہیں۔ وقفہ کی علامت کی مدد سے ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلی علامت وقف کی طرف، جو کہ ہے واوین۔ یہ علامت کسی بھی ایسی عبارت میں لگائی جاتی ہے جو کہ کسی اور شخص کی تحریر سے لی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ایک عبارت لکھتے ہیں جو آپ خود لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی وضاحت کے لیے آپ کسی اور شخص کی عبارت کو اسی کے الفاظ میں اپنی عبارت کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ارد گرد شروع اور آخر میں علامت واوین لگائی جائے گی۔ مثال دیکھیے: قائد اعظم نے فرمایا، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ امید ہے پیارے بچوں
آپ رموز اوقاف کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو گئے ہوں گے اور اس کے استعمال سے بھی کسی حد تک واقف ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ ان کے استعمال کی سمجھ نہیں آتی یا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو میرے فون نمبر پہ میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔